آج کل سکن سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل ہیں، اسپیشلی خواتین اور نوجوانوں میں. بالکل. فلٹر لگا کے تو سارے خوبصورت بن جاتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں چہرے کو تر و تازہ کیسے کیا جائے؟ اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک ہیلدی لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، آپ کچھ چیزیں اوپر سے لگاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ اپنی باڈی کے اندر ڈالتے ہیں. تو 90% یا میں یہ بولوں گا 80% جو آپ اندر ڈالتے ہیں انٹیک چیزوں کی لیتے ہیں، اچھی ڈائٹ، اچھا لائف سٹائل، وہ ورک کرتا ہے. 20% آپ کا اوپر سے کام کرتا ہے. اچھا. مطلب آپ جو ہے 8 گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں، آپ انف واٹر انٹیک کر رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کریں تو آٹومیٹکلی آپ کے اسکن میں گلو آئے گا. ٹھیک ہے. آپ رات کو جو ہے وہ 2:30-3 بجے تک جاگ رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، پھر آپ کا سیڈیٹری لائف سٹائل ہے، ورک آؤٹ آپ کوئی نہیں کر رہے، تو اس سے آٹومیٹکلی نہ صرف جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، آپ کی اسکن اور آپ کے ہیئر کی کوالٹی بھی بہت کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن نوجوان طبقہ جو ہے یہ تو راتوں کو جاگنے کا ماہر ہے، اور یہ کھاتے بھی رات کو، آپ کو پتہ ہے، یہ پیزے، یہ جنک مطلب فوڈ سارا. جنک فوڈ، یہ برگرز. تو اور زیادہ تر یہ مسائل بھی نوجوانوں کے ساتھ ہی ہیں. ایگزیکٹلی. میں یہی، جیسے آپ کو میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہے کہ لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ جاگنا بھی ہے، سوشل میڈیا اسکرول کرنا، پھر جو ہے وہ ڈائٹ بھی جنک فوڈ ہے. تو جنک فوڈ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ جنک فوڈ میں جتنے کیمیکلز ڈلے ہوتے ہیں، آپ جتنے بھی ڈائٹیشینز دیکھ لیں، جتنی بھی ڈاکٹرز دیکھ لیں، وہ آپ کو پیکجڈ فوڈ سے منع کرتے ہیں. اب پیکج فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیس ہوا ہوتا ہے، جو فیکٹری میں بنا ہوتا ہے. آپ نیچرل ڈائٹ رکھیں، اپنا سلیپنگ سائیکل جو ہے وہ اس کو امپروو کریں. جب تک آپ یہ چیزیں درست نہیں کریں گے، آپ کی ٹراپیکل اپلیکیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈیشن میں یہ کہتا چلوں کہ ایک بیسک اسکن کیئر روٹین آپ رکھیں. آج کل وہ تاثر بھی خیر نہیں ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ گرومنگ کی ضرورت نہیں ہے. آج کل مرد حضرات بھی خاصے کانشیس ہیں، اپنا خیال رکھنے، اپنی گرومنگ کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو ایک 3 اسٹیپ بیسک سا جو ہے، آپ اپنا اسکن کیئر جو ہے وہ پروسیجر رکھیں، روٹین رکھیں، اس کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں تو آپ کی اسکن بہت اچھی رہتی ہے. جس میں اگر آپ بات کریں تو ایک اچھا مارننگ ٹائم میں فیس واش ہونا چاہیے. اس کے بعد ہائلورونک ایسڈ کا سیرم ہونا چاہیے جو آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے، اس کو نرش کرے، اس کے بیریئر کو پروٹیکٹ کرے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ سن بلاک اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا. تو یہ بیسکلی 3 اسٹیپ ایک روٹین ہے جس سے آپ کی اسکن بڑی ہیلدی اور بڑی نرش رہ سکتی ہے. کوئی ایکسٹرا وہ جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کورین 10 اسٹیپس والی جو اسکن کیئر ہوتی ہے، اتنے زیادہ تام جھام میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کل برانڈز بہت ہیں کاسمیٹکس کے، کریمز کے، کہ جو اپنے چہرے کی، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو شاداب رکھنے کے لیے کریکٹ. لوگ لگاتے ہیں. لیکن نوجوان کون سا برانڈ اپلائی کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہیں. بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، سیچوریشن بھی بہت زیادہ ہے. آئیڈینٹیفائی آپ نے ایسے کرنا ہے، چونکہ میں ایز این انفلوئنسر اب مجھے اتنا نالج ہو چکا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں، آپ اس کا بیک فلپ کر کے اس کی انگریڈینٹس میں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈڈ ہیں. ایک نارمل بندہ جو ہے وہ جب ایک پروڈکٹ لیتا ہے تو اس کو نہیں پتا واٹ از سٹرک ایسڈ، واٹ از ایکوا، واٹ از ایلو باربڈینیس، جس کو ایلو ویرا جیل کہتے ہیں. تو انگریڈینٹس کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر برانڈس کافی سارے انٹرنیشنل برانڈس بھی ہیں مارکیٹ میں، لوکل برانڈس بھی ہیں، بٹ اگین آئی وڈ سے کہ چوز وائزلی. آپ ان برانڈس کی طرف جائیں جن کے ریویوز اچھے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پبلک ریویوز اچھے ہیں، آپ ان برانڈس کو استعمال کریں اور ان کے ایفیکٹس بھی آپ کو اچھے ملیں گے. چہرے پہ ڈارک سرکل جو کہ آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں، جی، وہ آج کل کے نوجوانوں میں ایک بڑا کامن پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. میرے خود کے بہت زیادہ ہیں اس وقت، بٹ یہ ہے کہ آئی جسٹ ٹرائی ٹو، آئی مین لائک میں خود بھی رات کو بہت لیٹ سو رہا ہوتا ہوں، کچھ کبھی کبھار کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، جاگنا پڑتا ہے. بالکل. تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو اوائڈ لیٹ نائٹ کا سونا. واٹر انٹیک آپ کی جب باڈی میں کم ہوتی ہے تو بھی آپ کے ڈارک سرکل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. واٹ یو کین ڈو فار دس کہ آپ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آپ کی آئی کریمز آتی ہیں اچھے برانڈس کی، آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے جو برائٹنگ سیرمز آتے ہیں جو آپ کی ڈارکنیس کو ختم کرتے ہیں، اوکے. وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے. نیچرلی اگر آپ بات کریں تو آپ کے جو ٹی بیگز ہوتے ہیں، جو گرین ٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرین ٹی کے جو یوزڈ بیگ ہے، آپ ان کو فریج یا فریزر میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آئیز پہ اپلائی کریں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے بھی بہت بینیفٹ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے انڈو پاک میں گورے رنگ کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے خوبصورتی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی علی بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آبسیشن بن چکا ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں.
گورے رنگ کو ایک سمبل آف بیوٹی سمجھا جاتا ہے، ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ گورا رنگ ہوگا تو ہر چیز جو ہے وہ جچے گی، اٹھے گی، آپ خوبصورت دکھیں گے. حالانکہ یہ بہت غلط تاثر ہے. میں یہی چیز مینشن کرتا ہوں کہ گورا رنگ ایکسٹریملی جو گورا کلر ہے اس کے آپ مطلب اس میں وہ اٹریکشن ہی نہیں رہتی. ہمارا جو ایشین کنٹریز کے جو لوگوں کا اسکن ٹون ہے، جیسے گندمی رنگت یا ڈسکی اسکن ٹون کہتے ہیں، یہ بہت آئیڈیل اسکن کلر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہر چیز بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت نکھر کے آتی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں تو گورے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیچز پہ لیٹ کے سن باتھ لیتے ہیں، وہ ٹیننگ کریمز اپلائی کرتے ہیں کہ ہمارا کلر جو ہے وہ ہماری جیسا ہو جائے. ٹھیک ہے، ویسٹ کے لوگوں کا. لیکن ہم لوگوں میں یہ آبسیشن ہے، وہ بیوٹی ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. اب تو آئی وی ڈرپس کا بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے جی، آپ وین میں جو ہے وہ ڈرپس لگا رہے ہوتے ہیں. خیر لیٹر آن اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی، ہر چیز کا دیر از اے ہڈن ایلیمنٹ ٹو اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط آبسیشن ہے. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن ہیلدی ہونی چاہیے، رادر دین کہ آپ جو ہے اس کو 3 4 5 شیڈز لائٹر کی طرف لے کے جائیں. آپ نیچرل ریمیڈیز کی طرف جائیں رادر دین اپلائنگ کیمیکلز. یا ہیلدی اسکن کے لیے آپ کا خود سے بھی ہیلدی ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ آئی ایم اے ماڈل اینڈ آلسو انفلوئنسر، اسکن کیئر ہیئر کیئر انفلوئنسر بھی ہوں. اس کے علاوہ میں نے بے شمار شوز جو ہیں وہ بھی ہوسٹ کیے ہیں. اب میرا آنا ایسے ہوا کہ میں نے شوقیہ شروع کیا. ایک جگہ پہ آڈیشنز ہو رہے تھے ماڈلنگ کے، تو میں وہاں ان کے آفس پہنچ گیا، تو میں نے آڈیشن دیا. آڈیشن دینے کے بعد مجھے ایک شو آفر ہوا جو میں نے شو کیا ان کا، اور اٹ وینٹ ویل. اس کا رسپانس مجھے فیڈ بیک اچھا آیا. پھر مجھے ایک دوسرا شو آفر ہوا اس کے بعد، پھر میں نے وہ کیا. تو اس کے بعد دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. پھر فوٹو شوٹس کیے، کئی برانڈز اور ڈیزائنرز کے ساتھ کام بھی کیے. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوقیہ اسٹارٹ کیا اور وہ چلتا چلا گیا، اس طرح پروفیشن بن گیا. پروفیشن بن گیا. آپ نے بڑے برانڈز کی آپ نے ہوسٹنگ کی ہے، بلکہ کرتے بھی رہتے ہیں. کریکٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسکن کیئر اسپیشلائزیشن، انفلوئنسر ہونا، یہ سارا کچھ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور ہر چیز آپ سے جو ہے وہ ٹائم مانگتی ہے اور محنت مانگتی ہے. تو جس فیلڈ یا جس شعبے میں آپ وقت نہیں دیتے یا اس میں ایفرٹ نہیں ڈالتے، وہ تبھی تک آپ کو پے آف نہیں کرتے. میں نے بہت سارے برانڈس کے ساتھ کولیبریشنز بھی کی ہیں، مجھے پی آرز بھی کافی سارے آتے ہیں، میں پروڈکٹ ریویوز بھی کرتا ہوں. لیکن میری ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جینون ریویوز دوں، میں عوام کو بیوقوف نہیں بناؤں. جس طرح ہمارے بڑے سارے انفلوئنسرز بیٹھے ہیں، اگر وہ پیسے لے لیتے ہیں اور کسی پروڈکٹ کو انڈورسمنٹ کر دیتے ہیں اور ان ایکچوئل اس پروڈکٹ کی ورتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں وہ نہیں کرتا. میں ایم ویری کلیئر اباؤٹ مائی ریویوز اینڈ ایوری تھنگ کہ میں جو انڈورس کر رہا ہوں اس چیز کی ورتھ ہونی چاہیے. ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، لوگوں کے پاس جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کو فوراً لگا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصلی چیزوں کا مارکیٹ میں آنا کم نہیں ہوا؟ المیہ اب یہ ہے کہ ہم وی ہیو اسٹیپڈ انٹو اے سوشل میڈیا ایرا، جہاں پہ کہتے ہیں نا، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ کچھ بھی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نو میٹر واٹ اس کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ ایک وہ سینس کرتی ہے نہیں، یا اس کو دیر از اے سبجیکٹو ایلیمنٹ اٹیچ ٹو دیٹ تھنگ اور ناٹ. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں. آپ آج سے کچھ سال پہلے، کووڈ سے پہلے کی مثال لے لیں کہ ایک سرٹن قسم کا ایک پروٹوکول اور ایک پیٹرن فالو کیا جاتا تھا، وچ واز گڈ آئی وڈ سے، کہ لوگ آڈیشنز دینا، یہ ساری چیزوں سے پروسیس ہر فیلڈ میں ہی، خواہ وہ سنگر ہے، ایکٹر ہے، ایگزیکٹلی ماڈل ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیم کا، ایجوکیشن کا ایلیمنٹ بھی بہت ضروری ہے. یہ جو شارٹ کٹ کر کے لوگ آتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کرنج بناتے ہیں، they lack many things. they lack so many things. First of all, there is a lack of education. سیکنڈ آف آل، ان کا ایکسپوجر کوئی نہیں ہوتا. اگر لیٹس سے آپ ان کو کہیں پہ بٹھا دیں یا کہیں پہ کھڑا کر دیں، آپ ان سے 2 باتیں کر لیں، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. دے کانٹ ایون ٹاک.